عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک بدعقیدہ اور جابر بادشاہ نے جب انسانی ذہن کا استحصال کرتے ہوئے آستانہ پرستی کو رواج دیا اور انسانی جبین کو آوارگی کی طرف ڈالتے ہوئے رسوا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو اللہ نے ان چند نوجوانوں کے ذریعے حق و صداقت کی شمع روشن رکھی۔ انہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ ان کا کردار قرآن کا حصہ بن گیا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہر دور میں سچائی کو زندہ رکھے، صداقت کی شمع ہر دور میں روشن رہے گی، یہ اللہ کی ذمہ داری۔ اب اس شمع کو روشن رکھنے کے لیے کن کا خون جگر کام آتا ہے، وہ کس کو منتخب کرتا ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے اور اس کی اپنی حکمت ہے، لیکن شمع حق ہر دور میں بہرحال روشن رہے گی، آندھیوں میں بھی چراغ حق جلتا رہے گا۔ یہ دور کے جس دور میں ان نوجوانوں نے انقلابی کردار کا مظاہرہ کیا، اپنی نوعیت کا بڑا منفرد دور تھا کہ جب قوم کے وڈیرے، معاشرے کے سربراہ لوگ، سماجی حیثیت میں امتیازی مقام رکھنے والے، وہ سب کے سب آستانہ پرست ہو گئے، گویا خدا پرستی کا تصور جرم ہو گیا تھا، موحد بننا مجرم بننا سمجھا جا رہا تھا۔ ہر طرف جھنڈیاں لہرا رہی تھی، ہر قوم نے اپنا اپنا کارساز، اپنا اپنا دستگیر اور اپنا اپنا مشکل کشا بنا میلے لگتے۔ جس موقع پر ان نوجوانوں نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا اور راہ حق پر منظم سفر کا آغاز کیا، وہ ایک میلہ تھا، پوری قوم میلے پر جمع ہے، اپنے اپنے خدا ساتھ لائے، اپنے اپنے خدا ساتھ لائے تھے۔ ہر قوم اپنا خدا سامنے رکھ کر اس کو سجدے کر رہی تھی، اس کو نذرانے پیش کر رہی تھی، چڑھاوے چڑھا رہی تھی، کچھ مجاور بنے بیٹھے تھے، کچھ مرید بنے ہوئے تھے۔ میرے عزیز دوستو، میلہ سجا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے خداؤں، مشکل کشاؤں، کارسازوں، حاجت رواؤں کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے تھے، اور یہ نوجوان پوری قوم سے ہٹ کر، ہر جائیوں سے کٹ کر، پوری قوم سے ہٹ کر، ہر جائیوں سے کٹ کر میدان میں ڈٹ کر ایک طرف ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے، جذبہ تو سب کا ایک ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ میلے میں کیوں نہیں جاتے، آپ کوئی چڑھاوا نہیں لائے، آپ کوئی نذرانہ پیش نہیں کریں گے، آپ کوئی چادر، کوئی جھنڈیاں نہیں لائے، تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں سر خدا کے سوا کسی اور کے آگے جھکوں۔ یہ ایسی انوکھی آواز، یہ ایسا انوکھا تصور، یہ ایسا منفرد نقطۂ نظر تھا، پوائنٹ آف ویو تھا کہ پوری سوسائٹی اس کی باغی، اس کی مخالف، لیکن ضمیر بولا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے اتر چکوں۔ دوسرے نے کہا میرا بھی جی تو نہیں چاہتا، اس لیے میں بھی ان سے کٹ کے یہاں آیا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرا بھی جی نہیں چاہتا، چوتھے نے کہا جی میرا بھی نہیں چاہتا۔ جتنے بھی تھے، قرآن اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کا عددی تشخص کروں، قرآن اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کا عددی تشخص کروں۔ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ایک موقف پر متفق ہو گئے اور سب کی آواز ایک ہو گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ، عزیز نوجوانوں، آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جوانی اللہ کی حسین امانت ہے آپ کے پاس، وہ چاہتا ہے کہ میری عطا کردہ اس نعمت کو میری منشا کے مطابق استعمال کر۔ یہ جوہر معاشرے، یہ ہیرا، یہ موتی، یہ جوہر معاشرے کی غلیظ نالیوں میں بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو تیری انسانی جبین کی عظمت کا جھومر ہے۔ بے داغ جوانی، بے داغ جوانی، اس کی جلالت کی قسم، انسان کی بے داغ جوانی کی عفت کا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے عزیز نوجوانوں، تمہیں کس کی نظر کھا گئی؟ تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ غلاظت اور بدبودار فضاؤں میں
تم اپنا جوہر کہاں کھو بیٹھے ہو، وہ جوانی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں کہ جب کوئی جوان گھر سے نکلتا تھا تو دیکھنے والے یوں محسوس کرتے تھے جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو۔ حق و صداقت کی تاریخ کے پس منظر میں جب میں دیکھتا ہوں، قرآن کے آئینے میں مجھے صاف دکھائی دیتا ہے اللہ نے جب بھی کوئی حق و صداقت کی تاریخ میں انقلابی کارنامہ انجام دینے کے لیے چند نفوس کو چنا تو نوجوان سب سے پہلے اللہ کی نظر انتخاب کا مصداق بنا۔ جب نمرود کے استبدادیت کا جنازہ نکالنے کا وقت آیا تو خلیل کی جوانی کام آئی، جب فرعونی مظالم کا جنازہ نکالنے کا وقت آیا تو کلیم کی جوانی کام آئی۔ اب یہ دیکھیے، انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے داتا کے ساتھ ایمان لائے، یکجائی بنے، ہر جائی نہ ہوئے، خدا پرست بنے، آستانہ پرست نہ ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان و یقین کی کسوٹی پر پورے اترے تو پھر ہم نے ان پہ انعام عطا کیے، زدناہم ہدا، کہ ہم نے ان کے دل و نگاہ کی دنیا کو رشد و ہدایت کے سویروں سے معمور کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے مربوط کر دیا، دلوں میں بھی ربط پیدا کر دیا۔ خدا بندہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اس قاموا، باطل کے خلاف جد و جہد کرنی تھی نا، تو باطل کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے حق والوں کا منظم ہونا ضروری ہے، حق والوں کے قلوب کا باہمی ربط اور اتصال ضروری ہے۔ اگر حق والے آپس میں لڑتے رہیں، اگر حق والے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہیں تو حق و صداقت کے موقف کے باوجود مار کھا جائیں گے۔ قرآن کی اس روح کو کبھی نہ بھولیے، مفادات قربان کرنے ہوں گے، ذاتی جذبات قربان کرنے ہوں گے، منزل تک پہنچنے کے لیے مشترکہ عادات سے نمٹنے کے لیے دلوں کا ربط ضروری ہے۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے انہیں ایک دوسرے سے قریب کر دیا، اور پھر وہ مٹھی بھر صحیح، چند صحیح، لیکن متفق ہو کر بگڑے ہوئے معاشرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہارے خود ساختہ آسمانوں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے کارساز اور حاجت رواؤں کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، ہمارا تو وہی داتا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود بھی کون ہے؟ ہاں ذرا ضرب لگائیے نا، ہماری جبینوں کی عاجزیوں کے لیے، ہمارے سر کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ یہ کون کہہ رہے تھے؟ صدیوں پہلے باضمیر نوجوان، صدیوں پہلے چند باضمیر نوجوان، ہر جگہ موجود اللہ الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو مسجود ماننے کے لیے تیار نہیں، معبود ماننے
साज व दस्तगीर मानने के लिए तैयार नहीं, हाजत रवा मानने के लिए तैयार नहीं, मुश्किल कुशा मानने के लिए तैयार नहीं। जो कर सकते हो कर लो, जो सजा दे सकते हो दे लो। कराची के रोशन ज़मीरों, जिसके दिलो निगाह में अल्लाह की तौहीद की शमा रोशन हो जाती है, दुनिया सारी के मजालिम सहता है तो उसका इश्क और बढ़ता है। ये अंबिया का ज़ौक़ है ना। नूह ने तौहीद बयान की, सारी जिंदगी मजलूमियत में गुजार दी, सारी जिंदगी मजलूमियत में गुजार दी। गद्दी नशीन बनना बड़ा आसान है, मुवहिद बनना जरा मुश्किल है। मुजावर बनना बड़ा आसान है, मुजाहिद बनना मुश्किल है। जुब्बा पोश बनना बड़ा आसान है, तावीज फरोश बनना बड़ा आसान है, सरफरोश बनना जरा मुश्किल है। नौजवानों ने कहा जो चाहो कर लो, जो सजा चाहो दे लो, लेकिन जब तक जिएंगे यही कहेंगे मस्जूद हर जगह मौजूद, अल्लाहुल गुयूब, कारसाज व दस्तगीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा। अगर अल्लाह का पैगंबर ये मान लेता या बर्दाश्त कर लेता कि खुदा भी मुश्किल कुशा है, न पत्थर खाने पड़ते, न रास्तों में कांटे बिछते, न किरदार खुशी की मुहिम चलती, न साथी और दोस्त जिबा कराने पड़ते, बल्कि सदा बहार रहते। अगर थोड़ा सा ये बर्दाश्त कर लेते कि अल्लाह भी मुश्किल कुशा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिंदगी के एक एक लम्हे में इसी जद्दोजहद में ईसार और कुर्बानी दी कि मुश्किल कुशा ही। आज भी हम अपने बीमार दोस्तों से कहते हैं, कभी अपने ज़मीर से तन्हाई में पूछिए मुश्किल कुशा कौन है। ओहो, आपसे नहीं कह रहा, बीमार दोस्तों से कह रहा हूं। कभी तन्हाई में अपने ज़मीर से पूछिए मुश्किल कुशा कौन है। लेकिन बेचारा ज़मीर हो भी तो, आपका ज़मीर भी यही कहेगा मुश्किल कुशा वो होना चाहिए जिससे खुद कभी मुश्किल ना आए। जो खुद हाजतमंद हो वो हाजत रवा नहीं हो सकता, जो खुद मुश्किलों में फंसे वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। अंबिया पर मुश्किलें आई हैं कि नहीं आई? सिद्दीकीन पर, सुलहा पर, अबरार पर, अखयार पर, सहाबा पर मुश्किलें आई हैं। सबसे पहला नबी मुश्किल में अश्क बहार खड़ा है, दस्त बदुआ है और हाजत रवा की हुजूर, अपने मुश्किल कुशा की हुजूर अर्ज करता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे दाता, ओ दाता गंजबख्श, हम तेरे लुत्फ़ो करम के आरज़ूमंद हैं। अगर तेरा करम न हो तो हमारा सफीना कभी किनारे लग सकता ही नहीं। ये हजरत आदम है और कुरान करीम एक मकाम पर नस्ल इंसानी को वो पस मंजर याद दिलाता है, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जरा मछली वाले को भी याद करो ना, ज़न्नूनी, उन्होंने रात के अंधेरे में, दरिया की गहराई में, शिकमे माही में किसे याद किया? अब्दुल कादिर गिलानी शैअन लिल्लाह ने कहा। हजरत मौलाना झकोसले बाज साहेब सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की अजमत पे कुर्बान जाऊं, उसकी मोहब्बत मेरा सरमाया हयात है, उसकी मोहब्बत मेरा सरमाया हयात है। लेकिन जिस तरह के यार लोगों ने अली की आड़ में तौहीद का झटका किया है, तो भी हजरत अब्दुल कादिर गिलानी की आड़ में
توحید کا جھٹکا تو نہ کرنا، اللہ کے حقوق میں تو نقب نہ لگا۔ حضرت عبد القادر گیلانی، محبوب سبحانی، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام اولیاء کرام ان کی عظمت برحق ہے، ان کی ولایت برحق ہے، ان کی کرامت برحق ہے، ان کی رفعت برحق ہے، لیکن مشکلوں میں کام آنا یہ کس کا حق ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اس آزمائش امتحان کے وقت کسے یاد کیا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، انت الا انت سبحانک، پاک ہے تو، ہم رونے والے ہیں تو رونے سے پاک ہے، ہم عاجزی کرنے والے ہیں تو عاجزی سے پاک ہے، ہم مانگنے والے ہیں تو مانگنے سے پاک ہے، انت سبحانک، پاک ہے تو میرے معبود، انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا پیغمبر امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر میرا نام نہ لیتا، مجھے یاد نہ کرتا، لیکن مجھے یاد نہ کرتا للبث فی بطنی الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس وہی رہتا مچھلی کے پیٹ میں، قیامت تک الی یوم یبعثون، اسے کوئی اس آزمائش سے نجات نہیں دلا سکتا۔ حضرت یونس کی دستگیری کرنے والا کون ہے؟ حضرت آدم کی دعائیں سننے والا، حضرت یعقوب کے آنسو پوچھنے والا، جناب یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ بیٹھے ہیں، تخت مصر پہ بیٹھے ہیں اور برادران یوسف آئے ہیں۔ یہ برادران یوسف بھی بہت پرانے ہیں، بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہا کہ بھائی بیچ ڈالیں کہ جو یوسف کا برادر پائیں گے، یہ جنس بھی بہت پرانی۔ حضرت یوسف کے سامنے گداگر بن کے آئے ہیں، ممتا بن کے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے سکوت توڑا، فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کچھ یاد ہے تم نے زمانے جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو چونکے، گھبرا کے کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ تو ہم پھر بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا، پہلے آپ یہ بتائیے کہیں آپ تو وہی یوسف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، ہاں الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا چکے تھے، ہم تو آپ کا باضابطہ جلوس بھی نکال چکے ہیں، ماتم بھی کر چکے ہیں، آپ یہاں کیسے؟ کبھی قرآن پڑھا کرو میرے عزیز دوستو، قرآن آپ کے سامنے ماضی و حال کے بڑے عجیب نقشے رکھ دیتا۔ کسی مظلوم کا خون پچانے کے لیے اس کا کرتا عالم بنا کے جلوس نکالنا، یہ برادران یوسف کا طریقہ۔ سب سے پہلا جلوس ماتمی جلوس، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کا خون آلود کرتا اٹھا کر سب سے پہلا ماتمی جلوس کس نے نکالا؟ برادران یوسف۔ اور آج کہیں آج تو یہ حادثہ نہیں ہو رہا، اگر اس وقت یہ کارروائی ہو تو وہ کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن آج جی بادشاہ کچھ مذہبی رواداری ہونی چاہیے، مذہبی رواداری ہونی چاہیے۔ میں نے کہا مائی ڈیئر یہ مذہب نہیں ہے، صبر کرنا مذہب ہے، ماتم کرنا مذہب نہیں ہے، نکاح مذہب ہے، متا مذہب نہیں ہے، حق گوئی مذہب ہے، تقیہ مذہب نہیں، مسجد مذہب ہے، امام باڑہ مذہب نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کسی کے بزرگوں کا احترام کرنا مذہب ہے۔ قرآن کہتا ہے تم کسی کے جھوٹے خدا کا بھی گالیاں نہ دو کہ وہ جذباتی ہو کر تمہارے سچے خدا سے آوازہ کرتے۔ کسی کے بزرگوں کا احترام کرنا تو مذہب ہے،
کوئی مذہب نہیں، لیکن تم حضرت عائشہ کو بازاری لہجے میں یاد کرو. میرا ایمان یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اگر کوئی شخص سرے منہ بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے، نہیں بے ادبی کی سوچتا ہے، تو اس کا ایمان خطرے میں. میرا عقیدہ یہ ہے، میرے سے مراد میرے مکتب فکر ہر سنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرے منہ بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمہ بات. لیکن ادھر کیا ہے؟ وہاں پر تبرہ جزو ایمان ہے ان کے لیے، تبرہ کے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. جو رسول کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں ان پر تیر چلتے، صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بد کلامی سے محفوظ نہیں رہتے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں یہ خیالات رکھنا. اور اہل سنت کے ضمن میں پچھلے دنوں جب ان کا ایک آیا ہوا تھا خالی لاہور میں، اس سے سوال ہوا کہ تہران میں آج تک تم نے اہل سنت کو مسجد نہیں بنانے دی، کیوں؟ بین الاقوامی شہر ہے جس میں 80 لاکھ کے قریب انسان بستے ہیں، ایک اندازے کے مطابق 11-12 لاکھ اس شہر میں اہل سنت رہتے ہیں، آج تک تم نے وہاں پر کیوں مسجد نہیں بنانے دی؟ اس کا جواب تھا کہ ہم وہاں تفریق نہیں چاہتے، ہم وہاں تفریق نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جو ہیں بس ایک ہی جگہ نماز پڑھتے رہیں، شیعہ سنی جو ہیں ایک جگہ نماز پڑھتے رہیں امام باڑوں میں. مسجد بنائیں گے تو پھر وہ مسجد کی طرف جائیں گے، وہ امام باڑوں کی طرف جائیں گے، تو یہ ذرا ڈیوائڈنگ ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کرتے. میں نے کہا جو اصول تم نے وہاں پسند کیا ہے وہی اصول پاکستان میں بھی پسند کرو. تم وہاں مسجدیں نہیں بنانے دیتے کہ تفریق ہوتی ہے، تو یہاں تم نے امام باڑے کو ہمارے سروں پہ مسلط کر لیے ہیں. وہ بیچارے اگر مجبور کر دیے گئے ہیں ایران کے سنی کہ وہ تمہارے وہاں نماز پڑھیں، تو یہاں آپ ہمارے دوست بن کر ہماری مسجدوں میں نماز پڑھ کے گزارا کیجیے. میرے عزیز دوستو، اتحاد کی گاڑی دو طرفہ جذبات کے ساتھ، دو طرفہ جذبات احترام کے ساتھ چلے گی، تعامل کے ساتھ چلے گی، ون وے نہیں ہوگا. تو میں آج یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حضرت یوسف علیہ السلام سے برادران یوسف پوچھتے ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، آپ یہاں کیسے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لقد من اللہ علینا، تم نے مٹانا چاہا لیکن میرے وارث نے مجھے بلند کر دیا. تم نے میرے مٹانے میں کوئی کمی نہ کی لیکن اللہ نے ہم سے منت لگائی. لقد من اللہ علینا. حضرت یوسف نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا، دادے کا نام نہیں لیا. پاکستانی ہوتا نا کوئی یہ بادشاہ تسی میرا کی بگاڑ سکتے ہو، پیر کامل سی، لیکن حضرت یوسف نے باپ کا نام نہیں لیا، دادے کا نام. اور قربان جاؤں یوسف کے باپ پر، باپ کا نام لے تو یعقوب ہے، دادے کا نام لے تو ابراہیم ہے، جس کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. لیکن نہ باپ کا نام لیتا ہے نہ دادے کا. فرماتے لقد من اللہ علینا، تم نے مٹانا چاہا لیکن اللہ نے کرم کر دیا. کس نے کرم کر دیا؟ بس ہم یہی منوانا چاہتے ہیں دوستوں، ہم یہی منوانا چاہتے ہیں. دوستوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر. ہم کہتے ہیں تم وہی بات کہو جو انبیاء اور رسول نے کہی. ان نوجوانوں نے اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہمارا داتا زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو مسجود معبود ہر جگہ موجود علام الغیوب حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن پاک نے فرمایا تعزیر و احتساب کا پروگرام بنتا ہے ان نوجوانوں کو شکنجے میں کسنے کے لیے اور راستے سے ہٹانے کے لیے. رب العالمین نے فرمایا اذا والفتية الى الكهف، ان ظالموں کی دسترازی اور شر پسندی سے بچنے کے لیے ایک غار کی طرف لپکتے ہیں، تنہائی کی طرف آتے ہیں، چند لمحوں کے لیے آرام کرنا چاہتے ہیں. ایک دوسرے سے کہا سو جائیں ذرا تازہ دم ہو کے اٹھیں گے تو اگلا پروگرام سوچیں گے. چند لمحوں کے لیے سوئے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے
فیصلہ کر لیا کہ انہیں صدیوں تک سلائیں گے. صدیوں تک کی نیند مسلط کر دی گئی. سوئے تھے چند لمحوں کے لیے. اب دن گزر رہے ہیں, راتیں گزر رہی ہیں, ہفتے گزر رہے ہیں, مہینے گزر رہے ہیں, سال گزر رہے ہیں. سوئے ہوئے سورج ابھرتا ہے تو کرنے غار میں ڈال کے جاتا ہے. اذا طلعت تزاور عن تحسین ذات الیمین وذات الشمال. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے نوجوانوں کو سنبھالا, ہم نے اتنا سنبھالا نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال, ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. جب سوتے سوتے دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو رب العالمین نے فرمایا ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے. پھر جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے. گزر گئے 309 سال. 300 سنین وازدادوا تسعا. قرآن کہتا ہے سیف الملوک کی بات نہیں, میلاد اکبری کی بات نہیں, قصیدے کی بات نہیں, مرثیے کی بات نہیں. قرآن کہتا ہے 300 سنین وازدادوا تسعا. 309 سال گزر جانے کے بعد رب العالمین نے فرمایا کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم. اب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ذرا بات چیت کریں, صورتحال سامنے آئے. قال قائل منہم کم لبثتم. اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ کے لیے ایک سوال کریں. یہ جو سوئے رہے کتنی مدت؟ 309 سال. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اولیاء کرام تھے یا نہیں تھے؟ یا اولیاء کرام وہی ہوتے ہیں جو پاکستان کے ولی؟ سبحان اللہ. میں کہا کرتا ہوں ولایت کا معیار اسلام میں یہ ہے کہ جس کا شعور پختہ ہو, جس کی سوچ صحت مند ہو اور شعور, یہ ہے اسلام میں ولی. قال قائل منهم کم لبثتم. ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی مدت سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ آرام کیا. بڑی غفلت ہو گئی, آج تو بہت دیر تک سوئے رہے. کتنا عرصہ گزر گیا؟ کہتے کیا ہے دن یا دن کا؟ تو پھر یہ بھی مان لیجئے مولانا, بگڑیے نہیں, گالیاں مت دیجیے, آرام کے ساتھ مان لیجیے کہ اولیاء ہوں یا انبیاء وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے. خدا نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے. اس میں ان کی توہین نہیں ہے, ان کا منصب یہی ہے. ان کا منصب یہی ہے کہ وہ وہی جانتے ہیں جو اللہ بتائے, اور جو خدا نہ بتائے وہ. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. اب کہتے ہیں جھگڑنے کی بات نہیں, بحث مت کرو, ہم کتنی دیر سوئے ہیں وہی جانتا ہے جس نے ہمیں سلایا. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. اب تو ذرا کام کی بات کرو. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. کھانا منگواؤ, بس کوئی روٹی کا بندوبست کرو, بھوک لگی ہے. آپ میں سے کوئی جائے اور کھانا لے کے آئے, لیکن کھانا لیتے وقت یہ خاص خیال رکھے کسی مشرک کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہ لائے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. کسی مبہر کے ہاتھ کا کھانا لائے, ہرجائی کے ہاتھ کا کھانا نہ لائے. ہاں آپ بھی ذرا ہوٹلوں پر کھانا کھاتے وقت سوچ لیا کیجیے یہ مولا مدد ہوتا کیا نام ہوتا ہے. اس دن ہم کشمیر میں راولا کوٹ سے آگے جا رہے تھے, ایک جگہ ہے وہاں بانڈیا باسپور. راستے میں ایک بس الٹی پڑی, پیچھے لکھا تھا جانے یا علی. میں نے کہا اسی طرح ہی جانے یا علی, اور بس کئی 100 فٹ نیچے پڑی. ذرا آپ بھی سوچ لیا کیجیے جس ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں وہ کیسا ہے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. کسی
देखना कहीं वो मुशरिक ना हो। अब उन्हीं में से का एक नौजवान सिक्के लेकर रकम लेकर गार से बाहर निकलता है। बाहर आते ही मंजर बदला हुआ, माहौल बदला हुआ, रास्ते बदले हुए। शहर रकीम की तरफ आता है तो शहर की दरो दीवार बदली हुई, आबादी बदली हुई, लोगों के लिबास में फर्क है, चेहरे अजनबी हैं, लोग इसको देखते हैं, ये लोगों को देखता है, वो इस पर हैरत की नजर डालते हैं, ये उन पे हैरत की नजर डालता है। ये आगे आगे, लोग पीछे पीछे। शहर में जाके अपने दानिश में, अपने ख्याल में एक अच्छे होटल वाले के पास जाते, कहता है खाना दे। तो उसने जो सिक्के लिए तो 300 साल पुराने, कहने लगा 300 साल पुराना सिक्का लाए हो, जो रायजुल वक्त सिक्का है, जो इस वक्त चल रहा है। बोला ये मतरूक है। अब ये हैरत के साथ होटल वाले को देखते, कहते हैं कल हम यहाँ से जा रहे हैं, आज 300 साल पुराना हो गया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? रायजुल वक्त सिक्का लाऊं? मजाक मत कर। उसे शुभ हुआ, उसने पूछा क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा ताल्लुक उसी जमाना से है जिस जमाना के ये सिक्के हैं? नौजवान ने कहा ठीक, और क्या कहते इसमें? कल की तो बात है कि हम जहां से गए थे, अगर से कुछ हालात बदले हुए हैं, अगर से कुछ माहौल अजनबी से लगता है, हो सकता है मेरी नजरें धोखा खा रही हूं, लेकिन कल तो हम जा रहे हैं, ये बीच में 300 साल कैसे गुजर गए? हम उसी जमाने के लोग हैं जिस जमाना का ये सिक्का है। तो अब आराम से वो उठा और उसने बाजू पकड़ ली। तारीख उसने पढ़ी कि कुछ नौजवान थे जो आज से 309 साल पहले गुम हो गए थे। उसे शुभ हुआ कि यही ये वही तो नहीं। और उधर सूरत हाल ये है कि बादशाह वक्त मुबहद है, कौम नहीं मानती कि यौम आखिरत भी आएगा, क़यामत भी आएगी, अल्लाह के सामने जवाबदेही भी होगी, मादा परस्ती छाई हुई है। लोग कहते हैं देख लेंगे फितने महशर को भी, अब तो चादर तान कर सोते हैं हम, कौन जीता है बाद में मरने के बाद और कौन उठता है, मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे, ये सब ढकोसले। ऐन उस वक्त अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब ये नौजवान बाजार में पकड़ा जाता है, ऐन उसी वक्त वो मुवहिद हाकिम वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में है और रो रो के अर्ज करता है, खुदावंदा मेरे मौक़िफ़ के इस बात पर कोई बुरहान अता फरमा, अपनी तरफ से कोई दलील अता फरमा कि पूरा शहर में सत्ता हो गया, एक ऐसा आदमी आया है जो 300 साल ज्यादा मुद्दत गुम रहा और आज जाहिर हो गया। पूरा शहर इकट्ठा हो गया, बादशाह के सामने लाया गया उसे। बादशाह ने उसका बाजू पकड़ के पूरी कौम के सामने पेश किया। जो कादिर मुतलक, जो मुख्तार कुल 309 साल जिंदों को सुला के जिंदा उठा सकता है, वो मरने के बाद भी जिंदा उठाने पे कादिर है कि नहीं है? और इसी एक जुमले ने कौम के जहन और अंदाज फिक्र की काया पलट की। चंद नौजवानों ने कुर्बानी दी। अजीज दोस्तों, माशरा इस्लाह पजीर हो गया। आज कुरान करीम आपको दावत दे रहा है, राह हक में डट जाइए। सोसाइटी की जली और खफी बीमारियों के इलाज के लिए सच्चाई का रास्ता अपनाइए। उसका वादा है कि मैं तुम्हें बहरहाल फतह नुसरत अता करूंगा, बातिल के मुकाबले में तुम्हें सरबुलंद करूंगा। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हुक़ूक़ अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफार्म से आज यही आवाज बुलंद हो रही है। अगरचे बहुत से लोग चिढ़ते हैं, बहुत से लोग नाराज होते हैं, लेकिन हमारा ये मिशन और जिंदगी का मकसद है कि राह हक में जब तक जिएंगे इंशाअल्लाह चलते रहेंगे, अंधेरों का तआक़ुब करते रहेंगे और उजालों की इशाअत इंशाअल्लाह करते रहेंगे।